گناہ تو گناہ ہوتا ہے، چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ انسان کو جہنم کی طرف دھکیل جاتا ہے۔ یہ گناہ جو ہے نا، ان گناہوں کو کفر کے قاصد کہا گیا ہے۔ یہ گناہ جو ہیں یہ کفر کے قاصد ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایسے دو گناہوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو دو بڑے کبیرہ گناہ ہیں۔ ان میں سے پہلا گناہ جو ہے وہ داڑھی کٹوانے کا گناہ ہے۔ یہ داڑھی کٹوانا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور داڑھی کٹوانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور داڑھی کٹوانا ناجائز ہے، اور داڑھی کٹوانے والا گویا کہ وہ گناہ کے اندر ہی رہتا ہے، ہر وقت گناہ کے اندر رہتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آدمی عمرے پر جاتا ہے یا حج پر جاتا ہے اور وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ داڑھی کٹوا رہا ہے، داڑھی منڈوا رہا ہے، تو داڑھی کا منڈوانا فرمایا بیت اللہ کے اندر بے شک وہ ہے، اللہ کے گھر کے اندر ہے، وہ فضیلت والا گھر ہے، لیکن داڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ دیا ہے داڑھی رکھنے کا، سنت کے وہ خلاف کر رہا ہے، سنت کے مطابق اس کی داڑھی نہیں ہے، تو فرمایا وہ چاہے بیت اللہ کے اندر بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ اس گناہ کا مرتکب ہے۔ چاہے وہ بیت اللہ کے اندر ہے، اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے، لیکن داڑھی کٹوانے کا گناہ اس کو اس وقت بھی ہو رہا ہے، یعنی اتنا یہ بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے۔ اور دوسرا فرمایا یہ شلوار اور پاجامہ وغیرہ جو ہے نا، اس کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام دشمن قوم کا طریقہ ہے، اور بدترین قوم کا طریقہ ہے داڑھی کٹوانا اور اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا، یا اپنے پاجامہ کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھنا۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، نہ یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا طریقہ ہے، نہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے۔ جتنے پیغمبر رسول آئے ہیں تو سب کی داڑھی مبارک تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام ہیں، اللہ کی دھرتی پر وہ معزز لوگ ہیں، تو ان کی بھی داڑھی مبارک تھی، اور جتنا اہل اللہ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں، ذرا آپ غور فرمائیں ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس قوم کی شکل و صورت بنا رہے ہیں، ہم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف کر رہے ہیں۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے ذرا غور فرمائیں،
ذرا آپ سوچ و بچار رکھیں، ذرا آپ اپنے عقل سے سوچیں کہ ہم نے جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں ضرور نجات عطا فرمائیں گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طور طریقے کی مخالفت کریں گے تو یہ ہمارے لیے وبال ہوگا، ہمارے لیے یہ عذاب کا سبب بن سکتا ہے، ہمارے لیے یہ رسوائی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج میں آپ کو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ داڑھی جو ہے اس کو نہ منڈائیں، داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رکھیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ دشمن قوم کا داڑھی کٹوانا، منڈوانا، اس کے اوپر استرا پھیرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن قوم کا طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح اپنا ٹخنوں سے نیچے شلوار یا پاجامہ رکھنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آئیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا قبر آخرت کی عزتیں نصیب فرمائیں گے۔